حیرت انگیز۔ پھر مجھے شوق چرایا کہ دیکھوں دانشوروں کا قرآن کے متعلق کیا خیال ہے، ایسے دانشوروں کا جو اس کے حق میں یا اس کے خلاف تعصب نہ رکھتے ہوں، جن کا نقطۂ نظر جذباتی نہ ہو بلکہ حقیقت پسند ہو۔ میں نے دیکھا کہ آج کے دانشور اور سائنسدان جنہیں قرآن کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، حیران ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ ایسی کتاب تو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ویسے تو 1400 سال پرانی ہے، لیکن اس میں ایسی بات نہیں جو پرانی محسوس ہو، کوئی بات ایسی جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ بات پرانے زمانوں میں صحیح مانی جاتی تھی۔ اس کتاب کا انداز اور رخ تازہ اور شگفتہ ہے، اور وہ آج کی سائنسی معلومات سے ہم آہنگ ہے۔ قرآن کی دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا انداز تہمکانہ نہیں۔ عام طور پر مذہبی کتابیں حکم چلاتی ہیں کہ لوگو یہ کرو، خبردار وہ نہ کرنا، یوں کرو وہ نہ کرنا۔ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر سچے دل سے ایمان لے آؤ، خبردار دل میں شک و شبہات نہ لانا، حجت نہ کرنا۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو پھر شک و شبہ کا کیا مطلب؟ بس تم پر فرض ہے کہ اسے سچ مانو۔ محقق اور سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کا انداز اتھارٹیرین نہیں، وہ سوچ، عقل یا فکر سے منع نہیں کرتا۔ قرآن کا بات کرنے کا انداز دوسری مذہبی کتابوں سے سراسر مختلف ہے۔ مثلاً قرآن کہتا ہے، اچھا تو تم اسے سچ نہیں مانتے تو پھر تم ہی سوچو کہ سچ کیا ہے۔ اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے مشورہ کرو جو جانتے ہیں۔ اگر تم اس کتاب کو سچ نہیں مانتے تو ضرور اس میں غلطیاں ہوں گی، تضادات ہوں گے، یعنی ایسی باتیں جو ایک دوسری کو جھٹلائیں۔ تم اس کتاب میں غلطیاں تلاش کرو، لیکن تم ایک غلطی بھی تلاش نہیں کر سکو گے۔ آج کے سائنسدان قرآن کے اس رویے پر حیران ہیں، کیونکہ یہ وہ رویہ ہے جو سائنسدانوں نے اپنا رکھا ہے۔